بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه وجوبا أي حذفا واجبا في مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل سے اس کے فعل رافع کو وجوبی طور پر حذف کرنے کی صورت بیان فرمائی ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی قرینہ جو محذوف پر دلالت کرے وہ بھی پایا جائے اور پھر اس دلالت کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز اس کے قائم مقام بھی ہو جائے محذوف کے، تو پھر یہ حذف واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ یہاں پر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثل کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر مثل کا لفظ ہو تو وہاں ایک مستقل ضابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، پہلے اس مسئلے کو ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ اس آیت میں احد فاعل ہے، یہ محل استشہاد ہے، اور اس کا فعل یہاں پر وجوبی طور پر محذوف ہے۔ کیسے ہے، کیا قرینہ ہے اور یہ وجوبی طور پر حذف کیوں ہے، آج اس کو سمجھ لیتے ہیں، جس کے لیے ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کلام سے کسی چیز کو حذف کر لیں، کلام سے اس کو حذف کر لینے کے بعد ابہام پیدا ہو گیا، اس حذف کرنے کی وجہ سے پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے محذوف چیز کی کسی اور چیز کے ساتھ تفسیر کر لی گئی، تو جب تفسیر لائی جائے گی اور مفسر کا وجود بن جائے گا تو یہ نائب بن جائے گا محذوف کے، لہذا مفسر اور مفسر کے اجتماع سے بچنے کے لیے لازمی ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ جو فعل محذوف ہے اس کا حذف جو ہے وہ واجب ہو جائے۔ جیسے یہ مثال ہے، اس مثال کی اصل ہے وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ جو استجارہ کا ہے، اس استجارہ کا کو حذف کر لیا، اور حذف کر کے یوں کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ کلام میں ابہام پیدا ہو گیا کہ جی مشرکین میں سے کسی ایک کو کیا ہو گیا، تو یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اسی محذوفہ فعل کو واضح کرنے کے لیے آگے استجارہ کا لفظ وہ لایا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ لہذا کلام میں اس حذف کی وجہ سے ابہام پیدا ہو گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بعد میں تفسیر لائی گئی، تو اس تفسیر کو جب ذکر کیا گیا تو یہ اس کے قائم مقام ہو گیا۔ جب مفسر آ گیا اس مفسر کی جگہ پر، تو اب یہاں پر اس پہلے استجارہ کا کو حذف کرنا یہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس استجارہ کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کو بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا۔ کلام میں استدراک یعنی بے فائدہ حشو اور زائد چیز کا استعمال وہ لازمی ہو جائے گا، اس لیے کہ جب یہ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر مفسر ہے تو مفسر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مفسر ہے تو مفسر کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہاں پر اس پہلے استجارہ کا حذف کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ جی اس مثال میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ میں جو لفظ ان ہے یہ حرف شرط ہے، اور یہ فعل شرط پر ہی داخل ہوتا ہے، یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا۔
لہذا ان کا احدن پر داخل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی فعل جو ہے وہ محذوف ہے، لہذا یہ حذف کا قرینہ ہو جائے گا ان کا احدن پر داخل ہونا، اور پھر استجارہ کا قائم مقام ہونا، یہ ہو جائے گی دلیل اس کے واجب ہونے کی۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ اب آگے شرح کے اندر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارات نکالی ہیں، سب سے پہلے تو واو ہے، وقد، یہ واو کے بعد یہ واو متن کا حصہ ہے، اس کے بعد شارح نے یہ عبارت نکالی ہے وقد یحذف الفعل، یہ آگے آخر تک لقرینۃ دالۃ علی تعینہ تک یہ عبارت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامع نے ذکر کی ہے، عطف کا حاصل ہے۔ یہ عطف کا حاصل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس واو کے ذریعے سے اس جملے کو ماقبل کے ساتھ جوڑا گیا۔ ماقبل میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جی وقد یحذف الفعل الرافع لقرینۃ دالۃ علی تعینہ جوازاً، تو یہ بالکل وہی عبارت ہے، یہاں پر صرف ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے جوازی صورت تھی اب وجوبی، تو واو کے ذریعے سے گویا کہ پورا وہ مضمون یہاں پر وہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ عطف کو بیان کرنے کے لیے یہ بات لائی گئی ہے۔ آگے وجوباً کا لفظ ہے، وجوباً کے لفظ کے بعد وہی عبارت ہے جو ہم پچھلے سبق میں جوازاً کے لیے حذف کر چکے ہیں کہ جی یہ وجوباً ترکیب میں یحذف فعل کے لیے مفعول مطلق ہے۔ اب یحذف فعل اور وجوباً کا آپس میں نہ کوئی لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے، تو اس کا جواب دیا کہ یہ وجوباً یحذف کا مفعول مطلق بلا واسطہ نہیں بلکہ اس ایک واسطے سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حذفاً، کہ حذفاً جو یحذف کا مصدر ہے اصل میں وجوباً سے پہلے وہ محذوف ہے، وجوباً جو ہے یہ صفت ہے حذفاً کے لیے، پھر اس حذفاً کو حذف کر لیا اور وجوباً کو اس کی جگہ پر ذکر کر لیا۔ شارح نے یہاں پر حذفاً کے ساتھ وجوباً کی وضاحت کی ہے واجباً سے، اس کی وضاحت بھی ہم پچھلے سبق میں کر چکے کہ جی صفت کا حمل ہو رہا ہے، وجوب کا حمل ہو رہا ہے حذفاً پر، وجوباً وصف محض ہے، مصدر ہے، اور اس کا حمل جو ہے وہ حذفاً پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصدر وصف محض ہے اور وصف محض کا حمل نہیں ہوتا، بلکہ حمل کے لیے ضروری ہے کہ جی اس کے اندر وصفی معنی بھی ہو اور ذات پر بھی دلالت ہو، لہذا اس اعتبار سے اس کو وجوب مصدر کو مبنی للفاعل بنا دیتے ہیں، لہذا جب یہ مبنی للفاعل ہو جائے گا تو یہ واجب کے معنی میں ہو جائے گا، اور جب یہ واجب کے معنی میں ہو جائے گا تو پھر اس کی دلالت جو ہے وہ ذات پر بھی ہو جائے گی اور وصف پر بھی ہو جائے گی، اس اعتبار سے یہ اس کا حمل جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ فی مثل قولہ تعالی، فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہاں پر یہ مضاف محذوف ہے جو کہ فی مثل یہ مضاف ہے، اور قولہ تعالی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ پورا جملہ ہے، یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا، اعتراض ہوا کہ جی مثل مضاف ہے اور وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ کا یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو اسم ہوتا ہے، اور یہاں پر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تو پورا جملہ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ مثل کے بعد یہ لفظ یہاں پر محذوف ہے، مثل قولہ تعالی، یہ مثل مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یہ اعتراض نہیں ہوگا، باقی قول یہ قول ہو جائے گا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ کا یہ اس کا جو ہے وہ مقولہ ہو جائے گا۔ ای فی کل موضع، آگے عبارت ہے شرح کے اندر، ای فی کل موضع، جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ مثل کا لفظ لاتے ہیں مثال میں، تو وہاں ایک مستقل ضابطہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی وہ مستقل ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایسی جگہ جہاں فعل کو حذف کر لیا گیا، فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے کلام میں ابہام آ جائے، پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر لائی جائے، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ حکم جاری ہوگا کہ اس محذوف فعل کا حذف یہ واجب ہو جائے گا۔
فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ، یہاں سے وجہ بیان فرمائی ہے کہ جی اس صورت میں یہ واجب کیوں ہے۔ اس صورت میں وجوب کی وجہ یہی ہے کہ جی یہ مفسر ہے جو بعد میں ذکر کیا گیا، اور جو محذوف ہے وہ ہے مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ لہذا اگر ہم مفسر کو بھی ذکر کر دیں اور مفسر کو بھی ذکر کر دیں تو پھر اس صورت کے اندر کلام کے اندر جو ہے وہ ایک زائد چیز، بے فائدہ اور بے مقصد چیز آئے گی، اور ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض ہوا اس سے کہ جی ابھی تک آپ لوگوں نے جو سمجھایا وہ تو یہی ہے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع نہیں ہو سکتا، وگرنہ کلام کے اندر جو ہے وہ حشو اور زائد چیز کا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ یوں ہے کہ جاءنی رجل ای زید، اسی طرح شرح جامی میں بہت ساری جگہوں پر آئی کا لفظ آتا ہے، آئی کے لفظ سے آگے وضاحت ہوتی ہے، تو یہ آئی کے بعد والا جو وضاحت ہے یہ تفسیر ہے، اور آئی سے پہلے والا وہ مفسر ہوتا ہے۔ جیسے یہ مفسر ہے اور یہ اس کے لیے تفسیر ہے، یہ اس کے لیے مفسر ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر رجل اور زید دونوں ہیں، مفسر اور مفسر ہے۔ آپ کے قول کے مطابق تو مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ باطل ہے، تو یہاں پر کیوں ہے؟ اس کا شارح نے جواب دیا کہ جی یہ ہر مفسر اور مفسر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس مفسر اور مفسر کے بارے میں ہے جہاں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر ابہام ہو حذف کی وجہ سے۔ جیسے اس مثال میں ابہام ہے، تو ابہام کیوں ہے؟ اس کو حذف کرنے کی وجہ سے۔ جہاں پر ابہام حذف کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ایک چیز مذکور ہے پھر بھی اس میں ابہام ہے، تو وہاں پر پھر مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر رجل ذکر ہے لیکن اس کے ذکر کے باوجود ابہام ہے، تو پھر مفسر اور مفسر کا اجتماع آپس میں یہ ہو سکتا ہے۔ فتقدیر الآیت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کا انطباق کیا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ جو ہے اس کے لیے وہ اس کا انطباق ہے، جس کی وضاحت ہم پہلے متن کے اندر یہاں پر جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قائم مقامہ، اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ جی جب مفسر آ گیا تو اس کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے پھر اس پہلے استجارکہ کا حذف یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ولا يجوز ان يكون احد مرفوعا بالابتداء، یہاں سے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ أَحَدٌ من المشرکین استجارکہ میں اگر ہم ایسے کر لیں کہ اس احدن کو فاعل نہ بنائیں بلکہ اس کو ہم بنا لیتے ہیں مبتدا، اور اس استجارکہ کو اس کے لیے خبر بنا دیں، تو پھر یہ اتنی ساری وضاحت جو ہم نے کی ہے اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا جواب دیا کہ جی اگر ہم احدن کو مبتدا بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ ان براہ راست احدن پر داخل ہے، اور ان براہ راست احدن پر داخل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حرف شرط ہے، اور حرف شرط کا دخول وہ فعل پر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر لفظوں میں موجود ہے تو لفظوں میں صحیح، اور اگر لفظوں میں نہ ہو تو پھر وہاں پر محذوف نکالنا پڑتا ہے اس کو۔ ایسے کرنا کہ ان کا دخول یہ حرف پر اسم پر ہو جائے، ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ اس کو مبتدا بنانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ساتھ میں اس کا انطباق بھی کر لیتے ہیں۔ وقد یحذف، واو کے بعد جتنی عبارت نکالی ہے ما قبل کے ساتھ عطف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جی کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل رافع کو فاعل کے لیے قرینہ کے وقت، ایسے قرینہ کی وجہ سے جو کہ اس کے تعین پر دلالت کرے وجوبی طور پر، یعنی حذفاً واجباً۔ فی مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پر ایک مستقل ضابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ اَيْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، یعنی ہر ایسی جگہ میں حذف الفعل، جہاں پر فعل کو حذف کیا گیا، ثم فسر لرفع الابہام، پھر ابہام اس ابہام کو
پھر ثم فسر، پھر اس کی تفسیر لائی گئی لرفع الابہام، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، الناشی من الحذف، جو کہ حذف سے پیدا ہو رہا ہے۔ فإنه لو ذکر، اب آگے یہاں پر واجب کیوں ہے تو فرمایا فإنه لو ذکر المفسر، اس لیے کہ اگر مفسر کو بھی ذکر کیا گیا اور مفسر بھی موجود ہے، لم يبق المفسر مفسرا، اب یہ مفسر تو نہ رہے گا، بل سارا حشفا، بلکہ یہ حشو اور زائد چیز، بے فائدہ چیز بن جائے گی، اس لیے کہ مفسر کی ضرورت تو مفسر کو حذف سے ہے، اگر ہم مفسر کو بھی ذکر کر دیں تو پھر تفسیر کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ پھر اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ بخلاف اس مفسر کے الذی فیہ ابہام، جس میں ابہام ہے، بدون حذفہ، بغیر اس کو حذف کیے، فإنہ یجوز الجمع، اس لیے کہ جائز ہے جمع کرنا اس کے درمیان، وبین مفسرہ، اور اس کے مفسر کے درمیان، جیسے آپ کا یہ قول ہے جاءنی رجل ای زید، تو رجل اور زید یہ مفسر اور مفسر ہے، لیکن ان کا آپس میں اجتماع یہ ہو رہا ہے اور یہ جائز ہے۔ فتقدیر الآیت سے اس کا انطباق ذکر کیا کہ آیت کی تقدیر یوں ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، اس میں جو لفظ احد ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ، پہلے کے بعد جو احد کا لفظ ہے تو فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، اس میں احد محذوف فعل کا فاعل ہے، حذف محذوف وجوباً، وجوبی طور پر محذوف فعل کا فاعل ہے، وہو استجارک الاول، اور وہ پہلا استجارہ کا ہے، المفسر باستجارک الثانی، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے دوسرے استجارہ کا سے، وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور بے شک یہاں سے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حذف کرنا کیوں واجب ہے، اس کا حذف کرنا واجب ہے لأن مفسرہ قائم مقامہ مغن عنہ، اس لیے کہ اس کا جو مفسر ہے یہ اس کے قائم مقام ہے اور اس سے مستغنی کرنے والا ہے۔ ولا يجوز، پھر اگلا اعتراض کہ جی احدن کو آپ مبتدا کیوں نہیں بنا لیتے، ولا يجوز ان يكون احد مرفوعا، یہ احدن کو جائز نہیں ہے کہ احد مرفوع ہو ابتدا کی وجہ سے، لامتناع دخول حرف الشرط، حرف شرط کے داخل ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، علی الاسم، اسم پر، بل لا بد له من الفعل، بلکہ اس کے لیے فعل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔